الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج مرکز اہل سنت جامعہ مسجد صدیق اکبر ناگن چرنگی میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، چونکہ جمعہ کا دن ہے اور وقت کافی گزر چکا ہے۔ کوئی تفصیلی بات تو نہیں، لیکن ضروری بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ اور ہم سب کو سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کائنات میں سب سے سچا کون ہے، یا سچوں کا سردار کون ہے، تو ایک ہی جواب ہر فرد دیتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن، مومن ہو یا منافق، مسلمان ہو یا کافر، ایک ہی بات کہتا ہے کہ کائنات میں سب سے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کون سچا ہوگا؟ آپ سچوں کے سردار اور سچوں کے امام ہیں، اور آپ علیہ السلام سے پوچھئے کہ اے سچوں کے سردار، آپ بتائیے سچا کون ہے؟ پہنچے نہیں بات کو۔
پوری کائنات میں سب سے سچا اور سچوں کے سردار حضور ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ سچوں کے سردار سے پوچھئے آقا آپ سچوں کے سردار ہیں، آپ بتائیے سچا کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں صدیق۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صدیق، ابو بکر صدیق۔ ابو بکر سچا ہے۔ کائنات میں جو سب سے سچا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر سچا ہے۔ آقا یہ صرف سچا ہے؟ صرف سچا ہے، صرف صدیق ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صدیق ہی نہیں، صدیق اکبر ہے۔ بھئی اگلی بات بھی سمجھنا، صحابہ سبھی صدیق ہیں، کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں جو صدیق نہ ہو، سب صحابہ صدیق ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب صدیق ہیں تو ابو بکر صدیق میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے والے نے کیا خوب بات کہی کہ صدق اور وفا میں اور سچائی میں تو سارے ہی سچے ہیں، لیکن باقی صرف صدیق ہیں۔ ابو بکر صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ جس طرح اللہ اپنی کبریائی میں اللہ اکبر ہے، حضور اپنی رسالت میں رسول اکبر ہیں، تو ابو بکر اپنی صداقت میں صدیق اکبر ہیں۔ میں نے تمہید اس لیے نہیں باندھی کہ وقت نہیں تھا، سب سے سچے حضور ہیں۔ حضور نے فرمایا سچے ابو بکر ہیں، اور حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے، بلند دنیا کی بلند جگہ پہ جبرائیل امین سے کہنے لگے، جبرائیل میں سفر کر کے یہاں تک آ گیا، واپس بھی جاؤں گا، لیکن سفر بڑا منفرد ہے، سفر بڑا اہم ہے، اس سفر میں اتنی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو میری معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ مکہ والے تو پہلے ہی مخالف ہیں، ان کو تو ایک بات چاہیے، وہ تو تجزیے اور تبصرے شروع کر دیں گے۔ بھلا میری اس بات کی جو رات میں بھی آیا، اسریٰ بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، یہ جو میں چڑھتا چڑھتا بلندی تک گیا اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں میں نے دیکھی ہیں، اب اس بات کی کون تائید کرے گا؟ لوگ تو مانیں گے نہیں، تو آسمان کی بلندیوں پہ جبرائیل امین نے جواب دیا، آقا کوئی نہیں مانے گا، ابو بکر تو مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، ابو بکر تو مانے گا۔ پھر یہی ہوا جب حضور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے اور یہ سارا منظر دیکھ کر آئے، اور مکہ میں یہ بات معروف ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے رات میں اتنا بڑا سفر کیا، تو ابو جہل اس بات کو ہضم نہ کر سکا، اسے تکلیف ہوئی کہ یہ اتنی اہم بات کیسے ہو گئی، لہذا پروپیگنڈا کرو، جیسے آج کچھ لوگ فدق کے معاملے پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آج کچھ لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کر کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دروازہ جلانے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں،
جنہیں لگتا ہے شاید آج پتہ چلا ہو، اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کو ایک بات ہاتھ آ گئی اور وہ پرکمنڈا کر کے گلیوں میں گھومتے گھومتے اسے خیال آیا کہ چلو ابو بکر بڑا ساتھ دیتا ہے نبی کا، اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے جا کر بتاتے ہیں، کیونکہ یہ امکان میں بات ہے نہیں، عقل میں بات آتی نہیں، جدید دور نہیں، تیز ترین جہاز نہیں، اتنے لمبے سفر اتنی جلدی میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات کھڑی کر کے ابو بکر سے پاس جاؤں گا، اس سے اپنی بات کی تائید لے لوں گا، اور وہ بھی کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا تو بات بن جائے گی۔ اور وہ بھی جانتا تھا اگر دین کو مٹانا ہے اور راستہ دین کو روکنا ہے اور حضور علیہ السلام کی تبلیغ کا راستہ روکنا ہے تو ابو بکر کو نبی سے جدا کرو تب دین رکے گا۔ اسے کیا پتا تھا ابو بکر نبی سے جدا ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ تو آیا ہی نبی کا ساتھ دینے کے لیے۔ آج بھی دنیا ایسی کوشش میں لگی ہے، چند لوگ، دنیا تو میں نے کہہ دیا، چند لوگ انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں، چرسی، موالی، میراثی، جن کی اپنے خاندان میں اپنے گھر میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے اپنے بچے اور اپنی اولاد ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اٹھ کے بات کرتے ہیں ابو بکر کے، کہاں ابو بکر اور کہاں یہ تو کہیں کا جوڑ ہی نہیں ہے، یہ جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، الٹے بھی لٹک جاؤ گے نا، نبی صدیق سے اور صدیق نبی سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ابو جہل کہنے لگا بلا ابو بکر یہ بتا یہ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بتا یہ کہا کس نے؟ جو بات تو کر رہا ہے یہ تو بتا، یہ بات کس نے کہی ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ اس نے دیکھا شاید لوہا گرم ہے، بات میری صحیح جگہ پہ لگی ہے، یہ شاید بات اب اس کی سمجھ میں آ جائے اور یہ کہہ دے کہ جناب یہ تو غلط ہے۔ تو اس نے کہا یہ بات آپ کے دوست محمد بن عبداللہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ ابو بکر نے نگاہیں اٹھائی اور اٹھا کر کہا جو تو کہہ رہا ہے یہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو جا جا کر دنیا کو بتا دے یہ سچ ہے، جا جا کر دنیا کو بتا دے یہ سچ ہے۔ اس دور اور زمانے میں جب کوئی تائید اور تصدیق نہیں کر رہا تھا، معراج جیسے واقعے کی حضور سے ملے بغیر جس نے تصدیق کی وہ کون ہے؟ حضور کو جب پتہ چلا تو ابو بکر کو یہ اعزاز اور یہ لقب کسی اور کی زبان سے نہیں ملا، یہ حضور کی زبان سے ملا ہے۔ سب کے سب سے سچے نے کہا ابو بکر صدیق ہے، یعنی ابو بکر سچا ہے۔ آج جو ابو بکر کو برا کہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ ابو بکر کے صدیق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ابو بکر کے منکر کے صدیق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور وقت چونکہ کم ہے اس لیے پہلی بات آپ کو سمجھ آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے سچے ہیں، انہوں نے جس کو صدیق کہا وہ ابو بکر ہے۔ دوسری بات، ابو بکر کو صدیق کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کوئی تصدیق نہیں کر رہا تھا تو ابو بکر تصدیق کر رہا تھا، جب کوئی قریب نہیں آ رہا تھا تو ابو بکر قریب کھڑا تھا، جب کوئی پیار نہیں کر رہا تھا تو ابو بکر پیار میں کھڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر نے مشکل دور میں سب سے پہلے ساتھ دے کر بتایا کہ سچا ہی سچوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی اور کھڑا ہو سکتا۔ اگلی بات، ابو بکر کی اہمیت سب سے بلند کیوں ہے یہ بھی سمجھنا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے فضائل و مناقب ہیں، جس فضیلت کو بھی آپ جمع کر کے دیکھو گے تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہوگا۔ میں اپنے الفاظ سمجھانے کے لیے دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ جس فضیلت کو بھی آپ جس طرف سے بھی دیکھیں گے اس فضیلت میں سب سے اول جو ہوگا وہ کون ہوگا؟
کون ہوگا؟ ہر طرف سے ابو بکر ہی اول ہے، کوئی اور اول نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے ابو بکر ہی اول ہے، کوئی اور اول نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اور کہے کہ فلاں کو فضیلت، فلاں کو فضیلت، ہے سب قابل رشک، ہے سب قابل فخر، اور سب کی عزتوں اور عظمتوں کو سلام ہے، لیکن ابو بکر کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نام لینے شروع کیے تو سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیا۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیے اور احادیث کی کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیے، حضور علیہ السلام جب بھی کہتے ہیں میں آیا، پھر کہتے ہیں ابو بکر آئے، میں تھا، پھر کہتے ہیں ابو بکر تھا، یہ ہوا، پھر ابو بکر تھے۔ ہر بات کے بعد اپنے نام کے ساتھ جس کے نام کو ملایا وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ اور پھر قرآن حکیم نے کہا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ قرآن حکیم میں صحابیت کا لفظ اسی کے لیے آیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ حضور کے ساتھ ثانی اثنین جو آیا وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ بھائی ان اللہ معانا میں جو شامل ہے وہ کون ہے؟ یوں بھی کہا سکتے ہیں اللہ مائی، اللہ میرے ساتھ ہے، کہا نہیں کہا، کیوں؟ یہ کہتے تو ابو بکر شامل نہ ہوتا، مانا اس لیے کہا کہ میرے ساتھ ابو بکر بھی شامل ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، مدد میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ کا پیار میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، چاہت میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ ان اللہ معنا، فکر کی ضرورت نہیں، غم نہ کھا، اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، قرآن کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ بھی اور صدیق نبی کے ساتھ ہے، اور نبی صدیق کے ساتھ ہے، صدیق نبی کے پاس ہے، نبی صدیق کے پاس ہے۔ بھائی حضور ابو بکر کے قریب ہے، ابو بکر حضور کے قریب ہے۔ بھائی ابو بکر کو حضور لائے، ابو بکر کو حضور لائے، ابو بکر خود نہیں آئے۔ سمجھنا میری بات، فضیلت کیوں ہے؟ پورے مکہ میں ہجرت کے ایام میں سب سے کہا جاؤ، ابو بکر سے کہا رک جاؤ۔ عجیب نہیں ہے؟ جس نے پوچھا کہا جاؤ اجازت ہے، ابو بکر سے کہا رک جاؤ۔ رک کیوں جاؤں؟ کہا رک کر جاؤ۔ رک جاؤ، کیوں رک جاؤ؟ کہا اس لیے رک جاؤ کہ تم مت جاؤ، تمہیں میں لے جاؤں گا۔ آئے ہائے ہائے، تم مت جاؤ، تمہیں نبی لے جائے گا، رسول لے جائے گا، مت جاؤ، رک جاؤ۔ حکم کی تعمیل میں ابو بکر رک گئے۔ اللہ نے عزت کتنی دی، رسول سے کہا بستر چھوڑیے، بستر چھوڑیے، چادر اتاریے، علی کو لٹائیے، چادر ان پر ڈالیے، خود گھر چھوڑ جائیے۔ اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ کہ کسی کو بستر دے رہا ہوں، کسی کو بستر بنا رہا ہوں۔ عزتیں تقسیم ہو رہی ہے، جسے بستر ملا وہ بھی قابل رشک ہے، جو بستر بنا وہ بھی قابل رشک ہے۔ بستر پہ جو سویا وہ بھی لا شک ہے،
جس نے بستر بن کر سلا دیا وہ بھی قابل رشک ہے۔ اٹھئے، چھوڑیے بستر، جائیے، ہجرت کرنی ہے۔ کس رستے سے جاؤں؟ کس رستے سے جاؤں؟ کہ جس رستے سے ابو بکر کا گھر آئے۔ آج دنیا کہتے ہیں نا بڑے قابل رشک ہیں، فلاں شخص ہمارے گھر آئے، فلاں فرد ہمارے گھر آئے۔ ابو بکر گھر پر ہے کہ ابو بکر کے گھر پہ حضور آئے؟ عزت تو دیکھو، عظمت اور شان تو دیکھو۔ کس کی بات سن رہے ہو؟ کس کی بات سن رہے ہو؟ کس کی بات پر تمہاری نظر ہے؟ ادھر دیکھو، رسول گھر سے نکل کر جس طرف جا رہے اس رخ کو دیکھو، یہ طرف کس طرف کا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں یہ راستہ ابو بکر کے گھر جا رہا ہے۔ راستہ ابو بکر کے گھر جا رہا ہے اور اسی راستے پر حضور جا رہے ہیں۔ گھر کے پاس سے گزر نہیں گئے، اشارہ کر کے بلا نہیں لیا، دستک دی، اندر چلے گئے۔ ابو بکر آج آپ کے گھر کو کتنی عظمت ملی کہ نبی بستر چھوڑ کر آپ کے گھر آ گئے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ ان دنوں میں کافی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یوں چل پڑے، اور جب یوں چلے تو ابو بکر صدیق کے گھر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ ابو بکر کو ہاتھ سے پکڑا اور حضور ساتھ لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ کون لے گئے؟ کس کو لے گئے؟ یارو تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور عظمت کو اور آپ کی پہچان کو نہیں سمجھتے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ حضور نے پہچاننے میں کہیں غلطی کی؟ تمہارا یہ تصور ہی غلط ہے۔ حضور کے پہچان میں غلطی ہو سکتی نہیں ہے۔ حضور کی پہچان میں غلطی؟ ابو بکر کو کس نے پہچانا؟ ابو بکر کے گھر کون گیا؟ ابو بکر کو ساتھ کس نے لیا؟ ابو بکر کو رفیق سفر کس نے بنایا؟ یہ میری تیری بات نہیں ہے، اس دور اور زمانے کی بات نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے کی بات ہے اور خود سرکار کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے جب کوئی یوں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر ٹھیک نہیں تھے۔ یہ حضور کی توہین ہو رہی ہے کہ حضور نے شاید پہچانا ٹھیک نہیں تھا، حضور کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں آئے تھے، حضور نے تو ساتھ چلا لیا مگر یہ دل سے ٹھیک نہیں تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہو تیرے پیر کی نظر تیرے دل پر آ گئی، تیرے بزرگ کی نظر تیرے وجود پر آ گئی، کیا نبی کی نظر صدیق کے دل پر نہیں گئی تھی؟ او بھائی سمجھو، اللہ نے پہلے ان کے دلوں پر نظر دوڑائی، جس کا دل پاک دیکھا اسے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہر کوئی ساتھی بن جائے۔ آپ کا وزیر اعظم کہیں جائے تو کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں جاتا جس پر کسی کو اعتماد نہ ہو، پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، حضور ایسے ہی جا رہے ہیں، یہ کائنات کے سردار ہیں۔ ایسے تھوڑی اللہ بھیج رہے جاؤ، سب کو کہا چلے جاؤ، ابو بکر سے کہا رک جاؤ۔ کیوں رک جاؤ؟ اس لیے کہ تم رک جاؤ تم جاؤ گے نہیں، تمہیں نبی ساتھ لے کر جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سچے ہیں، انہوں نے کہا ابو بکر سچے۔ ابو بکر کی سچائی اور صدق میں شک کرنا بھی ایمان باقی رہ سکتا نہیں ہے۔ اگلی بات، یہ معمہ کھڑا کیا ہوا ہے، فدق 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 فدق۔ کیا فدق بھائی؟ کیا فدق؟
کہتا ہے فتح فاطمہ کو نہیں دیا، میں صدیق اکبر کی نام سے منسوب مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ ابو بکر نے نہیں دیا تو دیا کس کو ہے؟ کس کو دیا ہے؟ اپنی بیٹی کو دیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو دیا ہے؟ اپنی اولاد کو دیا ہے؟ اپنے نام کیا ہے؟ نہیں دیا، نہیں دیا، غصب کر لیا، حق نہیں دیا، تو کس کو دیا ہے؟ جس کا حق تھا اس کو دیا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا تھا، جیسے نبی نے تقسیم کیا تھا، جو طریقہ نبی نے بتایا تھا اسی طریقے پر دیا ہے، اور آپ کا طریقہ اتنا مضبوط تھا، آپ کا فتح کا طریقہ اتنا مربوط اور اتنا صحیح تھا کہ عمر نے بھی وہی کیا، عثمان نے بھی وہی کیا، علی آئے تو علی نے بھی وہی کیا، جو ابو بکر نے کیا وہی عمر نے کیا، جو ابو بکر نے کیا وہی عثمان نے کیا، جیسے ابو بکر نے تقسیم کیا ایسے ہی علی نے بھی تقسیم کر کے بتا دیا فتح کے معاملے میں سچ وہی ہے جو صدیق نے کیا ہے۔ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ آئی تھی اور انہوں نے آ کر مانگا تھا اور ابو بکر نے نہیں دیا تھا، تو ذرا بتائیے ابو بکر نے کہا کیا تھا؟ ابو بکر نے کہا کیا تھا؟ ابو بکر نے یہی کہا تھا نا نبی کی میراث نہیں ہوتی، یہی کہا تھا، یہی کہا تھا۔ یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ پوچھی، یہ کیا ہے؟ یہ سچ تھا اور یہی تھا، اور صدیق سچ کے بغیر کہتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تم کہتے ہو ابو بکر نے صحیح نہیں کہا تھا تو پھر ابو بکر صدیق تو نہ رہے نا، اور صدیق ابو بکر کو میں نے تو نہیں کہا نا، آپ نے تو نہیں کہا، امت نے تو نہیں کہا، علماء نے تو نہیں کہا، ابو بکر کو صدیق کہا کس نے؟ اس لیے ابو بکر کی ہر بات سچی ماننی پڑے گی بھائی، ابو بکر کی ہر بات سچی ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کو سچا خود حضور نے کہا، سنو میری بات، ابو بکر کو سچا زمین پر مصطفیٰ نے کہا ہے اور عرش بری پر خدا نے کہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صدیق پر الزام لگانے والا اپنے ایمان کی فکر کرے، صدیق کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ جو صدیق نے کہا، جب کہا، جس وقت کہا، جس موقع پہ کہا، جس لمحے پہ کہا، جس دور میں کہا، جس زمانے میں کہا، جب بھی کہا سچ ہی کہا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ عنوان سمجھ رہے ہو نا؟ حضور نے سب سے سچے نے کیا کہا؟ کون سچا ہے؟ کون سچا ہے؟ ابو بکر سچا ہے۔ ابو بکر جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، صرف سچے نہیں، صدیق اکبر ہیں بھائی، صدیق اکبر ہیں، یعنی سب سے بڑے سچے ہیں۔ جو کہا، جو کیا، سب کیا ہے؟ کیوں سچ ہے؟ حضور نے انہیں کیا کہا؟ کیا کہا؟ کسی اور کی دی ہوئی بات، کسی اور کی کہی ہوئی بات۔ ابو بکر کی عظمتوں کو کہاں تلاش کرو گے؟ ارباب اقتدار اور ارباب ریاست، غور کرو، نظر ڈالو، یہ کون ہے؟ سوچو یہ کون ہے؟ سوچو یہ کون ہے جو ابو بکر کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ ہیں کون؟ ان کا ایڈریس معلوم کرو، ان کا مذہب معلوم کرو، یہ ضرور کوئی مشکوک لوگ ہیں۔
توجہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صدیق جتنا بڑا سچا ہے اس کا منکر اتنا بڑا جھوٹا ہے، صدیق جتنا بڑا مسلمان ہے اس کا منکر اتنا بڑا کافر ہے۔ توجہ، میں نے بھی دیکھا، میں بھی تو ہی کہہ رہا ہوں، میں اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، پھر آپ چھوٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں بڑی جو کر رہا ہوں، آپ کا فرض کفایہ میں جو ادا کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نہ بھگتو، جو بھگتوں میں بھگتوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضور نے فرمایا ابوبکر سچے، حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بات جواب میں بھیجی وہ بھی سچی ہے۔ سچے کی سچی بیٹی نے ابو بکر کی بات سنی تو مان لی۔ بھائی کیا کی؟ بات ہی ختم ہو گئی، یہاں سے بات چلی تھی یہاں ختم ہو گئی، سچے کی زبان سے سچ سنا تو سچے کی سچی بیٹی نے مان لی۔ اور اگلی بات میں بتاؤں، جتنی فاطمہ ابو بکر کو جانتی ہے اور جتنے ابو بکر فاطمہ کو جانتے ہیں اتنا کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ خواہ مخواہ کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش مت کرو۔ 18 سال کی عمر سے ابو بکر کا حضور سے محبت کا رشتہ ہے، بچپن لڑکپن جوانی شباب سارا ساتھ گزارا ہے۔ بات یہی نہیں ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے جاتے جاتے اپنا مسلح جس کے حوالے کیا وہ کون ہے؟ خود مسلح حوالے کیا، کسی امت کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی امتی کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی شخص کا اس میں دخل نہیں ہے۔ کوئی کسی نے نہیں کہا، حضور نے اپنی مرضی میں، اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، اپنے مسلح پہ جس کو کھڑا کیا وہ کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ ہجرت کی رات سب کو چھوڑ کر جس کو ساتھ لیا وہ کون ہے؟ اور ساری دنیا سے جدا ہو کر جس کی گود میں سر رکھ کر سکون سے سوئے وہ کون ہے؟ اور ساری سواریاں چھوڑ کر جس کے کندھوں پہ سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھے وہ کون ہے؟ اور جس کے آنسو حضور کے چہرے پر گرے وہ کون ہے؟ تم کہتے ہو ابو بکر سچا ہے، میں کہتا ہوں ابو بکر کے آنسو بھی کتنے سچے ہیں۔ آنکھ سے نکلتا ہے، رخسار پہ رکتا ہے، رک کر پوچھتا ہے ربا گرنے کی جگہ تو اور کوئی نہیں ہے، چہرہ رسول ہے جسے تو والضحیٰ کہتا ہے، سینہ مبارک ہے جسے علم نشرح لک صدرک کہتا ہے، اور عظمت ہے جسے تو ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے۔ صدیق کا سچا آنسو رکتا ہے تو خدا کہتا ہے گر جا، یہ اعزاز تجھے حاصل ہے، ورنہ کسی کے آنسو نبی کے چہرے پہ کیسے گریں؟ اگر کسی کا آنسو گرا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ آنسو بھی سچا ہے، سچا آنسو ہے، درد ہوا بولا نہیں۔
اور اگلی بات توجہ ہے، تھکے شکے ہوئے تو نہیں ہوں، ابو بکر کی عظمتوں کے تذکرے کرتے رہو، زمانے ختم ہو جائیں گے، تذکرے ختم نہیں ہوں گے۔ کب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کب تک پڑھا جاتا رہے گا؟ جب تک لوگ پڑھیں گے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جب مشکل حالات آ جائے نا، مشکل، اور آپ رات اپنے گھر سے نکل کر کسی دوست کے گھر جاؤ، وہ کہتے ہیں بھائی میرے پاس کیوں آ گیا؟ خطرہ ہے مجھے ساتھ مروائے گا۔ اور جب بندہ مالدار بھی ہو اور تاجر بھی ہو تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار مولانا صاحب آپ ہیں بہت اچھے آدمی، بات بھی آپ کی اچھی ہے، لیکن میں کاروبار کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، اور میں ذرا اپنے علاقے کا بڑا بھی ہوں، اپنی پارٹی میں بھی ہوں، اس لیے مجھے لوگ مانتے بھی ہیں، میں آپ کے ساتھ آؤں گا تو سب سے کٹ جاؤں گا، لہذا حمایت تو ہے، حمایت تو ہے، لیکن میں کھڑا ہو جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں مولانا صاحب کام بہت اچھا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آؤ تو میں بتاؤں، ابو بکر کے بچے بھی ہیں، ابو بکر کا کاروبار بھی ہے، ابو بکر سردار بھی ہے، ابو بکر کی قوم میں حیثیت بھی ہے، سب کچھ کے باوجود یہ نہیں کہا آقا پیسوں کی مدد میں کروں گا باقی کام آپ کریں۔ فرمایا نانا آقا میں کیا کروں؟ کہ جو میں کروں گا وہ تو کر۔ انبیاء کے بعد سب سے پہلا دائی اگر دنیا میں کوئی ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے، جس کے کہنے پہ عثمان مسلمان ہوئے، جس کے کہنے پہ عشرہ مبشرہ مسلمان ہوئے، جس کے ساتھ چلنے سے مکہ میں دین پھیلا، جس کی ہجرت کی وجہ سے رسول مدینہ تک پہنچے، آج امت پر صدیق کا احسان ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بات آپ بہت اچھی کرتے ہو، ضرورت بھی بہت ہے، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا صدیق تجھ پہ قربان جاؤں، تو نے راستہ کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کوئی بچوں کا بہانہ بنا کر جائے ابو بکر کہتے ہیں نہیں، کوئی کاروبار کا بہانہ بنا کر ابو کہتے ہیں نہیں، کوئی ساتھ کا بہانہ بنا کر ابو کہتے ہیں نہیں، بات سچ یہی ہے کہ سچے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آج ابو بکر صدیق کی توہین ہو رہی ہے، گالی دی جا رہی ہے، تکفیر کی جا رہی ہے، یا یقیناً میرے دوست بیٹھے ہوں گے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، انہیں بیٹھنا بھی چاہیے، آنا بھی چاہیے، ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن انہیں بتانا چاہیے کہ ملک میں انتشار ابو بکر کی تعریف سے نہیں ہو رہا، ابو بکر کی عظمت بیان کرنے سے نہیں ہو رہا، ملک میں انتشار صدیق کی توہین سے ہو رہا ہے۔ ابو بکر وہ مسلمہ حقیقت ہے جس کے تذکرے کے بغیر دین کا کوئی شعبہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ابتدا کی بات کر کے کلمے کی بات کرو گے تو میرے بھائی کلمے کی بات ابو بکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی، قرآن پورا نہیں ہوتا۔ ایت مبارکہ صدیق اکبر والی وسع جنہ ولد کا نکال دو، قرآن پورا نہیں ہوتا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بھی نکال دو، قرآن پورا نہیں ہوتا۔ فائزون راکعون ساجدون صدیقون صادقون نکال دو، قرآن پورا نہیں ہوتا۔ ان آیاتوں میں اگر باقی صحابہ مراد ہے تو سب سے پہلے جو مراد ہے وہ ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری نہیں ہوتی اگر ابو بکر نہ ہو۔ ابو بکر صدیق کی تکفیر اور توہین ہو رہی ہے، اور ہم نے اس تکفیر اور توہین کو روکنا ہے۔ ارباب اقتدار، ہم ملک دشمن نہیں، ملک مخالف نہیں، ملک کی اداروں کے مخالف نہیں، ہم کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں اور ہم ثابت کر چکے ہیں۔ ارباب اقتدار اور ارباب ریاست کو بھی ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ملک دوستوں کے ساتھ ہے، مخالف نہیں۔ اس لیے اس توہین کو روکتے ہوئے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے،
صدیق کے منکر کے لیے قانون بننا چاہیے۔ کیا بننا چاہیے؟ اور صدیق کی توہین کرنے والوں کو سزائے موت دینی چاہیے، اس لیے کہ ابو بکر کی توہین حضور کی توہین ہے۔ یہ ابو بکر حضور کے سسر ہیں، یہ نبی کے جانشین ہیں، یہ مصلی کے وارث ہیں، حضور کے دوست ہیں، نبی کے قریب ہیں، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ ان کی توہین کرنا، ان پر الزام لگانا حضور کی تعلیمات کی توہین ہے، اور ایسے توہین کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ہم ایک ایسا مطالبہ دہرا رہے جس میں کوئی ایسی بات نہیں جو دہشت گردی ہو۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے یوم پر عام تعطیل کی جائے۔ بھائی کسی شخص کے یوم پر اس لیے تعطیل کی جاتی ہے کہ یہ معاشرے میں بڑا نکھرا ہوا ہے، اس کا فلاں کارنامہ ہے، اس کا فلاں کارنامہ ہے۔ کسی کا کارنامہ ہے اس نے پاکستان بنایا، کسی کا کارنامہ ہے اس نے تصور پیش کیا، کسی کا کارنامہ ہے اس نے فلاں کام کیا۔ ابو بکر کا کارنامہ ہے اس نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے، ابتدا ہے، بنیاد ہے، بلکہ سنگ بنیاد ہے۔ جو سنگ بنیاد ہے، جس کی حیثیت سب سے اعلیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، جو انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستی ہے، اس کے دن پہ چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی اگر یہ کہے گا مولانا صاحب چھٹیوں کا تصور شریعت میں کہاں ہے، تو پھر میں کہوں گا سب ختم کر دو، کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی۔ اگر کسی اور کی ہوگی تو ابو بکر صدیق کی بھی ہونی چاہیے۔ حکومت ہمارے اس مطالبے کو مانتی، تسلیم نہیں کرتی، اس لیے 22 جمادی الثانی یوم وفات پر اہل سنت کے تمام طبقات اپنے اس مطالبے کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جلوس نکالتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح اس سال بدھ والے دن 26 جنوری کو دن 2 بجے لس میلا چوک سے مختلف اطراف سے آنے والے جلوس جمع ہوں گے، اور وہاں سے وہ جلوس آگے بڑھے گا اور معاویہ سینٹر تک جائے گا۔ اتنی تعداد میں لوگ آئیں گے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، روڈ سارا بھرا ہوگا، سروں کا سمندر ہوگا۔ محنت جاری ہے، مزید محنت بھی کریں گے، خوب محنت کریں۔ اور میں بھی جمعہ کے بعد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نظم میں نہیں ہوتے، وہ بھی جلوس میں آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جلوس کے ڈسپلن کو مت توڑیں، نظم و ضبط کی خلاف ورزی مت کریں، اپنی صفیں توڑ کر آگے آنے کی کوشش مت کریں۔ اس دن آپ تقریر سنیں نہ سنیں کوئی غرض نہیں، آپ نے جگہ پہ رہنا ہے۔ کس پہ رہنا ہے؟ اپنی جگہ پہ رہنا، اپنی سب پہ، کوئی نظر آئے نہ آئے، آپ سب کو نظر آنے چاہیے۔ یہ نہ ہو جہاں 50 آدمی کھڑے ہوتے ہیں آپ 500 کھڑے ہوں۔ جب آپ 500 آدمی ایک جگہ کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی تعداد کو کم کیا، اور جب آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم، آپ نے دشمن کے لیے اپنے رعب کو قائم کیا۔ سمجھ بات آ رہی؟ اس لیے صف توڑ کر آگے جا کر پہلی صف میں کھڑا ہونا کمال نہیں ہے، آخری صف میں کھڑا ہونا پہلی سے زیادہ کمال ہے۔ بڑے ہجوم ہوگا، اس میں بدنظمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہر سیکٹر ٹاؤن اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ خلیفہ بلا فصل کے عنوان پہ ساتھ چل رہا ہوگا، اور آپ نے اسی کے ساتھ شامل ہو کر اسی ٹاؤن سے چلنا ہے، آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ جلوس میں جہاں پر روڈ ختم ہو اور بیچ میں پارک آ جائے، آپ نے پارک کے اوپر سے نہیں گزرنا، آپ نے اپنی سب میں روڈ کے اوپر سے آنا ہے۔ رستے میں کوئی چیز رکاوٹ آ جائے، آپ نے اس کے اوپر نہیں چڑھنا، اس سے کراس کر کے گزر جانا ہے۔ ہم نے پورا من اور پورا عزم جلوس نکالنے، اور یہ بات بھی میری یاد رکھنا، کسی جلوس میں بھی، اس جلوس میں کوئی بھی شخص کوئی اور نعرہ نہیں لگائے گا، نعرہ تکبیر لگے گا، شان رسالت اور ختم نبوت کے نعرے لگیں گے، اور جناب واہ صدیق واہ کا نعرہ لگے گا، واہ ابو بکر واہ کا نعرہ لگے گا، خلیفہ بلا فصل ابو بکر کا نعرہ لگے گا، واہ صحابہ واہ کا نعرہ لگے گا، شان صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگے گا، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ، کوئی اور نعرہ، کوئی اور نعرہ نہیں لگے گا۔ جو آپ کو جماعت بتا رہی ہے، جو جماعت کے ذمہ داران بتا رہے ہیں، اسی طرح سے آپ نے چلنا ہوگا۔ اپنے ان جلوسوں کو ملک بھر میں انشاءاللہ العزیز
ہم کامیاب کریں گے اور بتائیں گے پاکستان ابو بکر کے چاہنے والوں کا ہے، اور حکومت کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ 22 جمادی الثانی کو چھٹی بھی کرے۔ 23 جنوری کو بچوں کا جلوس بھی بڑے کمال کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ تمام کا انتظار کروں گا 26 جنوری کو لسبیلا چوک پر۔ لیکن ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب مت آنا، سب، اس لیے کہ صدیق اکبر مسجد میں اس دن زور کی نماز بھی ہوگی، عصر بھی ہوگی، ہم روڈ پہ ہوں گے یا نماز، اسی طرح ہر ہماری مسجد میں نماز ہوگی۔ اس کا مطلب ہے صدیق کے چاہنے والے محلے میں بھی ہوں گے، مکاتب میں بھی ہوں گے، اپنی اپنی جگہوں میں بھی ہوں گے، اور روڈ پہ بھی سمندر ہوگا۔ تو سب نہیں آنا، صرف آپ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے ہر آدمی آج سے محنت کر کے 10 بندے لائے گا۔ کتنے 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 بھائی؟ 10 10 10 10 10 کتنے؟ آپ کی طاقت دے کر دشمن کہے گا او بابا بس 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 بس، لیکن باتوں سے نہیں ہوگا، کام سے ہوگا۔ بہت سارے چوکوں پر بہت خوبصورت پینافلیکس لگے، بہت سارے کھمبے میں نے خالی بھی دیکھے جس راستے سے میں آیا ہوں۔ 26 جنوری تک کوئی کھمبا بھی خالی ہونا اپنے پینافلیکس، اپنی محبت کے اظہار پورا کریں۔ اور مجھے بعض جگہوں سے اطلاعات آئی ہیں، میں لکھنے والے حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے ہمارے بینرز اتارے ہیں، کچھ نے پھاڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کون ہے جو ابو بکر کے نام کو پھاڑ رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اس نام کی توہین کر رہا ہے؟ اسے روکا جائے، یہ درست عمل نہیں ہے، اور ہم اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان گستاخیوں کے خلاف یہ جلوس ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ہم قانون سازی کا مطالبہ کرنے کے لیے اتفاق اور اتحاد کا ایک مظہر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس دن سے پتہ چلے گا کہ اس ملک میں گستاخی چل سکے گی؟ چل سکے گی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات آج آئے ہوئے ہیں